جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں پیارے پیارے بچے جو کہ آپ کو اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سناتے ہیں، اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ کالز کے ذریعے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر دکھ رہے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس دعوت کو عام کرنا ہے، آپ نے اس پیج کو آگے کی جانب بڑھانا ہے۔ آپ صرف ایک شیئر کا بٹن آگے کی جانب بڑھائیں گے، شیئر کا بٹن پریس کریں گے، یہ دعوت عام ہوتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے آج ہمارے ساتھ جو ہے اگر بالفرض اگر ہمیں 5000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو آگے کی جانب یہ دعوت آپ بڑھا سکتے ہیں، ایک ایک بڑھائیں گے تو 10,000 ہو جائیں گے۔ 10,000 دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دعوت دیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 20,000 دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دعوت دیں گے 40 دیکھ رہے ہیں 80,000 80,000 دیکھ رہے ہیں جی ہاں، اسی طرح دعوت جو ہے بڑھتی رہے گی۔ ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ اور 100 چراغ جو ہے بجھے ہوئے ہیں۔ ایک چراغ 100 چراغ کو جلا سکتا ہے قریب قریب جا کر، ٹھیک ہے؟ اور بجھے ہوئے چراغ 1,00,000 ہوں، بجھے ہوئے چراغ 1,00,000 ہوں، اور 1,00,000 جو ہے وہ ایسے ہی ہیں تو ایسے ہی پڑے رہیں گے، لیکن ایک جلا ہوا چراغ 1000 کو 1,00,000 کو روشن کر سکتا ہے۔ بس جذبہ چاہیے تو روشن بنے۔ کیا بنے؟ روشن بچے، علم کی دین کی روشنی آپ کے اندر ہو، آپ علم دین پہنچائیں، یہ روشنی دوسروں تک پہنچائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کریں، پھر یہ آگے پہنچائیے۔ مدنی چینل دیکھیں، یہاں سے باتیں پتہ چلیں، آگے کی جانب پہنچائیے۔ اسی طرح پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈز، اس کی دعوت آپ نے دوسرے بچوں تک پہنچانی ہے۔ پروگرام میں ہوتے ہیں 3 خاص سیگمنٹ۔ نمبر 1 پر ہے ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ، دوسرا سیگمنٹ ہے، تیسرا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت، اور بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کم از کم 70,000 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھیں آپ نے، ہر بچے نے پڑھنا ہے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی آج ہمیں آپ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ہو جاؤ بچوں ریڈی، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اسلام فور کڈز، اور پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں جی، قاری صاحب آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، بچے پڑھتے ہیں آپ سے، بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس انداز سے قاری صاحب پڑھائیں گے آپ نے اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قاری صاحب کہاں تک ہمارا سبق پہنچ چکا ہے، کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورۃ الفجر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ابتدائی 4 آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، آج انشاءاللہ آیت نمبر 5، 6 اور 7 ان کی توجہ کے ساتھ پہلے تلاوت سنیں گے،
پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ سبق سنا سکتے ہیں اور پچھلے جو سبق ہیں وہ بھی سنا سکتے ہیں، اور جو پیارے پیارے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ جو سبق پڑھ رہی ہیں وہ بھی اپنا سبق جو ہے سنا سکتی ہیں۔ آپ کا کہیں پر بھی سبق ہے، مدنی قاعدے میں سبق ہے وہ سنا دیں، پہلی تختی میں سبق ہے وہ سنا دیں، آخری تختی میں سبق ہے وہ سنا دیں، اما پارہ سٹارٹ ہوا ہے وہ سنا دیں، جو سورت، جو دعا، جو آیت آپ کو یاد ہے آپ وہ بھی سنا سکتے ہیں، عربی سے متعلق کوئی بات بھی آپ قاری صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جی آج جو ہے 3 آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم طریقہ روزانہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدر۔ حدر میں تلاوت ہوتی ہے، تو حدر میں آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس کو اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ پھر آپ اس کو سنانے کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ ماشاءاللہ۔ اب قاری صاحب انشاءاللہ یہ 3 آیتیں جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے، غنہ کہاں ہوگا، مد کہاں ہوگی، اور کہاں رکنا ہے، رکنے کا انداز کیا ہوگا۔ جی قاری صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی ابتدا کرنے سے پہلے قرآن پاک سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل فی ذالک، هل فی ذالک، ہل ہا کی ادائیگی کریں گے حلق کے نیچے والے حصے سے، اور فی یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ ذالک، ذال کی ادائیگی پیارے بچوں بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس کے بعد کاف ہے ذالکہ میں، یہ ذالکہ کا آخر کا جو کاف ہے آگے قسم الذی آ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی تو یہ کاف قاف سے تبدیل ہو سکتا ہے، یا پہلے والا دوسرے والا قاف اس قاف سے بدل جائے گا، یعنی ذالک قسم الذی بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے حرف جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ هل فی ذالک، هل فی ذالک قسم الذی، قسم الذی، قاف کو موٹا رکھیں گے، سین باریک سیٹی کے ساتھ، ملذی لام مشدد ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، اور لذی میں ذال کی ادائیگی پھر پیارے بچوں اچھے انداز سے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، یا مدہ ہے۔ قسم الذی، قسم الذی، حجر، 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 جیم میں قلقلہ کریں گے، ہا کی ادائیگی کلیئر حلق کے درمیان والے حصے سے، اور جیم میں قلقلہ کرتے ہوئے اب یہاں پر پیارے بچوں را کو پر ادا کریں۔ کیا کریں گے؟ پر نہیں کریں گے، باریک کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ یہاں را ساکن بن جائے گا، اس سے پہلے جزم آ رہی ہے سکون کے لام، اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے یہاں زیر ہے۔ جب کبھی را ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو وہ را باریک ہوتا ہے، اور جب را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را پر ہو جاتی ہے، تو ہم یہاں پر باریک کریں گے۔ حجر، حجر، ماشاءاللہ۔ علم تر کیف، علم تر کیف، علم حمزہ کلیئر کر کے ادا کریں گے، میم ساکن کے بعد تا یا یہاں پر اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ تارا، پیارے بچوں تارا میں را آ رہا ہے زبر والا تو یہ پر ہوتا ہے، اور یہ تا جو آتا ہے بعض مرتبہ را پر ہونے کی وجہ سے یہ تا آیا، بعض بچے تورا کر دیتے ہیں یعنی کہ تا کو موٹا کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، ہم نے باریک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کاف آئے، یہ باریک کر کے پڑھیں گے، کیفا حرف لین نرمی سے ادا کریں گے۔ علم تر کیف، علم تر کیف، فعل فعل ربک، ربک، فعل میں عین کی ادائیگی کلیئر کریں گے، بعض بچے اس کو فعلا پڑھ دیتے ہیں، یا بعض فعلا، فعلا حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ فعل ربک، ماشاءاللہ، یہ بھی را زبر والا ہے، موٹا ادا کریں گے، حرف قلقلہ مشدد ہے تھوڑا جماؤ کے ساتھ۔
کاف کو باریک رکھیں گے، بیعاد، ماشاء اللہ، عین کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے ادا کی، دال میں کلکلا بھی ادا کریں گے ماشاء اللہ، ارم، ارم ذات العماد، ارم، را، ارم، حمزہ کو واضح کریں گے، را کو پر رکھیں گے، ذات العماد میں پیارے بچوں ذال الف زبر ذا، اس کی ادائیگی کلیئر کریں گے، یعنی زبان کا سرا اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، ٹھیک ہے، اور عماد میں پھر عین کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے، آخر میں قلقلہ ادا کریں گے، ارم ذات العماد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ یہ 3 آیتیں قاری صاحب نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اب آپ نے کتنا سمجھا؟ اور کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ جی کچھ کالز ہیں۔ میرا نام سید زین العابدین ہے۔ زین العابدین۔ میرا نام سید احمد رضا ہے۔ احمد رضا۔ آج ہم 3 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر سنائیں گے۔ سنائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین ویاکم۔ زبردست۔ دیکھیں بچوں کو کام ملنا چاہیے، بچوں کو آپ انہی کاموں میں لگا کے رکھیں، بیٹا نمازیں پڑھنی ہے، بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، بیٹا سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، بیٹا مدنی چینل دیکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھنا ہے، بیٹا اسلام فور کڈز دیکھنا ہے، ہمارا پیارا دین دیکھنا ہے، سچی باتیں دیکھنا ہے، آپ کا امتحان دیکھنا ہے، ذہنی آزمائش دیکھنا ہے، اور پیارے بچوں لازمی طور پر آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو انہی کاموں میں رکھیں، یہی چیزیں دکھائیے۔ جی ایک اور کال۔ میں لیا سے بات کر رہی لیا۔ ہوں، مجھے قسمت زین اچھا لگتا ہے۔ جی، اور یہ پروگرام کس کا ہے؟ میرا۔ پروگرام کس کا ہے؟ میرا۔ پروگرام کس کا ہے؟ میرا۔ جی ہاں، بعض بچے پروگرام میں کال کر کے بولتے ہیں یہ ہمیں اپنا پروگرام، مجھے میرا پروگرام اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا پروگرام، آپ کا، میرا۔ یہ بھی ہے جملہ، لیکن یہ اچھا ہے، لیکن بہترین زبردست قسم کا جملہ کیا ہے؟ مجھے اپنا پروگرام، مجھے اپنا پروگرام۔ اسلام فور کڈز کس کا پروگرام ہے؟ میرا۔ اپنا، میرا کس کا پروگرام ہے؟ بچوں کا تو ہے، آپ بچے ہی تو ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کس کا ہے یہ؟ میرا۔ یہ پروگرام اسلام فور کڈز میں نے دیا آپ لوگوں کو۔ کس کو دیا؟ میرے کو۔ ہاں، آپ کو دیا، حامد بھائی کو دیا، سراج بھائی کو دیا، فرید بھائی کو دیا، آپ بچی ہیں آپ کو بھی دیا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو دے دیا۔ یہ کس کا ہو گیا پروگرام؟ میرا۔ اب یہاں سے چیزیں نہیں اٹھا کے لے آنی ہے، یہ تو میرا پروگرام ہے، دے دیا ہے مجھے، یعنی کہ دیکھنا ہے آپ نے۔ پھر اگر چیزیں لے جائیں گے تو پھر کل کیا ہوگا؟ ایک دن کرسی لے گا، ایک دن پینافلیکس لے گا، تو پھر اگلے دن کس طرح ہوگا پروگرام؟ تو میرا سے پروگرام یہ ہے کہ یہ پروگرام میرا ہے، مجھے اس پروگرام کی دعوت کو آگے کی جانب پہنچانا ہے۔ اور بعض بچے دیتے بھی ہیں، شروع میں ایسے دعوتیں چل رہی تھیں، 40 لوگوں کو دعوت دی، پورے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، تو یہ دعوت دیتے رہنا چاہیے، دعوت دیتے رہنا۔ اگر یہ دعوت دینا بند کر دیں پھر آگے کی جانب بڑھے گا کیسے؟ تو اب دوبارہ قاری صاحب کی جانب آتے ہیں، اور انشاءاللہ قاری صاحب کو پڑھائیں گے، اور آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں، اب قرآن پاک کی ان آیات کو ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اور جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے، ہم نے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں کے لیے، کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اب اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بعاد فعل ربك
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. اب انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنانا ہے اچھے انداز سننے کی جانب جا رہے ہیں. ٹیم مکی آپ کی جانب آئیں گے اور پہلی آیت کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیے مائک دیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. مائک دیں ذرا، آپ نعرہ لگائیں یار سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. نعرہ لگا کے جوش میں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. پہلے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی ہاں، سیدھے ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو آپ نے اسی ہاتھ سے دینا ہے اور اسی ہاتھ سے لینا ہے. اچھا ماحول بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کون پڑھے گا؟ آپ کی طرف آ رہے ہیں، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل فی ذالک قسم لذی حجر. بورڈ کی طرف توجہ رکھ کے پڑھیں. قاف کو پہلے والے قاف کو باریک، دوسرے والے کو موٹا. دوبارہ پڑھیں. هل فی ذالک قسم لذی حجر. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اور پیارے بچے کوشش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناک میں را کی ادائیگی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک سے نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیئر کریں. اچھا یہ ناک میں بھی آواز پڑھتے ہیں بعض بچے جو ہے نا. اب جیسے آپ نے سنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن، کیا آپ نے پکڑ لیا کر سمے جی. کہ ناک میں آواز جا رہی ہے؟ تو یہاں تو ناک کا تعلق نہیں ہے تو کلیئر کرنا ہے. ناک سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. منہ سے بھی پڑھ لیتے ہیں. کان سے تو نہیں ہے؟ یعنی وہ ناک میں آواز لے کے جا کے اچھا پڑھتے ناک میں آواز سے لیتی ہے، کان سے تو نہیں پڑھ رہے نا. چلیں ٹھیک تو ہے، یہ قرات کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے یہ بھی آپ غلط ہے. پڑھیں. آپ کا مائک ہے نا. چلیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد. پھر ایک مرتبہ دوبارہ. الم تر کیف فعل ربک بعاد. ماشاءاللہ. موٹا بیعاد موٹا نہ ہو، بیعاد. عین بھی باریک. ففعلا یا فعلا. کیف فعل، دو ہے نا، دو فا ہے تو کیف فعل. الم تر کیف فعل ربک بعاد. الم تر کیف فعل ربک بعاد. ماشاءاللہ. اصل میں بعض مطلب فا کی ادائیگی جو ہے نا یہ بچے سمجھ نہیں پاتے. فا جب ادا کریں تو ہلکی سی جو ہے نا یہ آواز اور سانس جاری رہتا ہے. کیسے؟ فا جی. فا. اگر آپ بالکل اس کو بند کر کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا فا فا، تو وہ آواز ختم ہو جائے گی اور اس کی صفات کمزور ہو جائیں گے. کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. چلیں جی، اور کون پڑھ رہا ہے؟ آپ پڑھیے حمزہ بھائی آخری والی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارم ذات العماد. ماشاءاللہ. اور کلیئر کریں اچھے طریقے سے تھوڑا. ارم ذات العماد. ماشاءاللہ. دال میں کلکلا بھی مدنی کی طرف آ رہے ہیں. جی آپ پڑھیے میرے بچے. جنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل فی ذالک قسم لذی حجر. قوسا سا نہیں ہے پیارے بچے، سین سیٹی کے ساتھ. پھر دوبارہ پڑھیے. قسم الذی. قسم لذی. پورا پڑھیں. هل فی ذالک قسم لذی حجر. ماشاءاللہ بہت اچھے، اچھی کوشش رہی. ماشاءاللہ. آپ پڑھیے بھائی. آج ہمارے ساتھ نئے بچے کون کون ہیں؟ ایک آپ ہیں، مائک دیں ذرا ان کو. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا. مائک میں بولیں. جی آج یہ نئے بچے ہیں، مائک دیں ان کو. محمد طاہا. طاہا. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد انس. کہاں سے آئے انس بھائی؟ لائنز ایریا. لائنز ایریا سے. ایک آپ یہ نئے بچے ہیں، خوش آمدید. محمد منصور. مائک میں زور سے. محمد منصور. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ لاہور سے. ابو کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو کا نام کیا ہے؟ حاجی یافور. حاجی یافور رکن شورا جو ہیں ہمارے. جی. اچھا ان کے شہزادے ہیں آپ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ کو ویلکم، خوش آمدید. لاہور میں رہتے ہیں؟ جی. زبردست زبردست. آپ پڑھیں گے دوسری والی آیت؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
ألم تر كيف فعل ربك بعاد. دیکھیں میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ را پور کرنے کے پور تو کرنا ہے، تا پور نہیں ہونا چاہیے، تو تا باریک رکھیں گے. الم تر تر الم تر کیف فعل ربک بعاد. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. ویلکم، خوش آمدید. جی آخری آیت مدنی منی پڑھیں گی؟ چلیں قاری صاحب ان کو مدنی منیوں کو پڑھا دیں ایک مرتبہ. چلیں مائک میں دو پیاری سی بچیاں آئی ہیں، دے دیں بھائی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرید بھائی ہمارے ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارم ارم ذات العماد. ارم 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 ذات ذات العماد. العماد. آپ پڑھیں گی؟ ماشاء اللہ. جی دیں بھائی، چھوٹی والی باجی کو بھی دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. چلیں آپ پڑھیے. ارم ارم ذات ذات العماد. العماد. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی. ماشاء اللہ. اب جو ہے بڑے بچوں کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس انداز سے بچے پڑھیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مائک دے دیں قاری صاحب کے پاس مائک. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم الذي. ایک بار پھر دوبارہ دہرا لیں. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. ماشاء اللہ. یہ حدر میں تھا، حدر میں. ترتیل میں آ جائیں قاری صاحب. ٹھیک ہے جی آپ بچے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قاف کی ادائیگی اور پر کریں، تھوڑا قاف کو اور پر کریں. دوبارہ دوسرا جو قاف ہے وہ پر رہے نا. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. ألم تر كيف
قرار میں تھے، کہاں تھے؟ ابھی تک قرار میں. جواب الجواب تیاری ہے بھائی؟ 2 آیتیں لے لیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. اللہ آپ پڑھیں گے؟ اچھی کوشش. اگر تینوں آیتیں ہو جائیں دیکھیں پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہترین، زبردست، بہت پیارا زبردست، پڑھا، زبردست. پیارا پڑھا ماشاء اللہ. جنید بھائی آپ کی طرف آئیں، چلیں آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد پڑھیں گے اچھا ماشاء اللہ. آخری والی میں پڑھ لیں. إرم ذات العماد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دال کی ادائیگی کلیئر رکھنی. پڑھیں ارم گے؟ ذات العماد. ماشاء اللہ. کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. کیا ہے؟ کوشش کریں، کر کے دکھانا نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں بھائی. کامیابی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک. اللہ پاک چاہے گا تو کامیابی ہوگی. بے شک. پڑھیں، جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں جو بھی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی اللہ. کوشش، اچھی ماشاء اللہ کوشش کی. ماشاء اللہ. آپ مگر کو دی جا رہی ہے بڑی والی شاباش. مگر کچھ ہوا ہے جی صاحب، کیا کہیں گے؟ مگر کوشش یہ کرنی ہے. یہ ہمارا سیگمنٹ کیا ہے؟ ترتیل کا نا. اب یہ ترتیل سے پڑھیں. ایک ہوتی ہے حدر، اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا. آپ نے وہی پڑھا، حدر والا انداز تھا. تو اور زیادہ ورتل القرآن ترتیلا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے قرآن کو خوب خوب ٹھہر کے پڑھنا ہے. تو آپ اس کو رک رک کے پڑھیں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں آتے رہیں گے اور سیکھ جائیں گے، آتے رہیں گے سیکھ جائیں گے. اسی طرح آنا کام ہے، آنا کام ہے. آپ اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، جس دن آپ پہلا دن ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے کس طرح. پھر آپ کو کیسے بتاتے ہیں قرآن پاک یوں پکڑیں گے، سینے سے لگا کے رکھیں، پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. مدنی چینل دیکھیے، کڈس مدنی چینل دیکھیں. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا پیارے بچوں، آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیں. جو بھی بات آپ کو اچھی لگے آپ اس کے اندر لکھ لیں. جو بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اس میں رہیں. آ جائیے بھائی، آپ بھی آ جائیے. ماشاء اللہ، یہ بھی ہمارے پیارے سے بچے ہیں.
تو جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ ڈائری میں لکھتے رہیے, پھر آپ بڑے ہوں گے نا تو وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سنی تھی, کہاں پڑھی تھی, کس کتاب سے لکھی ہے. ورنہ پھر آپ جب بڑے ہوں گے بولیں گے پتہ نہیں کہاں پڑھی تھی, کہیں سنی تھی. تو جس سے سنی ہے اس کا نام لکھ لیں, یا جہاں پڑھی ہے آپ اس میں کتاب کا نام لکھ لیں, صفحہ نمبر بھی لکھ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو آسانی ہوگی. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے آپ بچوں نے مل کر قرآن پڑھا, تو بہت بہت شکریہ. کچھ کال کی جانب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا کہہ رہے ہیں. جی کر سب. جی میرا نام نور فاطمہ ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو کلمہ طیبہ سناؤں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ایک اور کال. میرا نام سمیہ نور تاریہ ہے. میں آج آپ کو کلمہ طیبہ سناؤں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جواب درست ہے. ایک اور کال دیجیے. میرے پیارے عابد بھائی. جی بھائی. میں حفاظت ہے کراچی سے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی یہاں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مجھے اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. گڈ مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اچھا جی, یہاں پر بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. سراج بھائی جیسے آپ کال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کون سے پروگرام میں کال کریں گے آپ؟ اسی, چلیں مائک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیسے کال کریں گے یہ بتائیں. میرا نام محمد سراج رضا تاری ہے. ٹھیک ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. اچھا سنا دیجیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کیا بولیں گے آخر میں؟ جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. آپ بھائی لاہور چلے گئے, ٹھیک ہے, مائک دیں ذرا. نام کیا آپ کا؟ منصور بھائی. آپ لاہور چلے گئے اور آپ کس پروگرام میں کال کریں گے؟ ایک بات ہے, کسی میں بھی کر لیں گے, ہیں جی. ہمارے پروگرام کا نام لیں. اسی میں مائک میں اسی میں کروں. اسی میں. اچھا میں کسی میں, اسی میں. چلیں جی, اسی میں کریں گے. تو کس طرح کال کریں گے؟ آپ لاہور پہنچ گئے, اب کال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منصور رضا تاری ہے. ٹھیک ہے جی. میں مرکز الولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا, لیکن آپ تو کراچی میں. اچھا جو کال پہ وہاں سے کال. ٹھیک ہے. آج آپ کو کیا سناؤں؟ ابھی مجھے کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے, میں بعد میں بتاؤں گا. آپ کہیں میں تلاوت سناؤں گا. آپ بتائیں نا کیا بولیں گے آپ, کیا سوچیں. میں آج آپ کو درود پاک کی فضیلت سناؤں. درود پاک کی فضیلت سنائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے راستہ کرو, کیونکہ یہ کل بروز قیامت یہ تمہارا درود پاک تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں تحفہ پیش کروں گا آپ کو. یہ بتا دیے, لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا عرس بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, بہت ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا نام بتائیے. حضور داتا پاک. جی حضور داتا پاک. حضور داتا پاک. داتا حضور, ٹھیک ہے, داتا حضور بھی کہتے ہیں ان کو. حضور داتا علی حجویری. علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی. کوئی ایسا شعر ہو جائے نعت خواں جس میں داتا کا نام آتا ہو, داتا صاحب کا تذکرہ آتا ہو. جی کیا پڑھیں گے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. کے سارا پیر کامل کا میرا رہنما. صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جب آپ جائیں گے تو باہر بھی لکھا ہوا ہے یہ شعر, اور یہ شعر کہا تھا کن بزرگ نے کہا تھا. یہ جب جا رہے تھے آپ کے مزار سے رخصت ہو رہے تھے, مزار پہ تو آپ کے لکھا ہوا, لیکن ایک بہت مشہور بزرگ ہیں جن کی ہم چھٹی شریف بھی مناتے ہیں. ہاں, جناب کاشف نے اشارہ دیا. جی آیا, جنید کو مائک دیں.
جی جنید بیٹا. خواجہ غریب نواز رحمۃ جی ہاں, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب جو رجب کا مہینہ آئے گا, رجب کی 6 رجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا, تو 6 رجب کی نسبت سے ہم چھٹی شریف بھی دیکھیں نا, 11ویں شریف, 12ویں شریف, چھٹی شریف. تو چھٹی شریف آپ کی نسبت سے ہم مناتے ہیں. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, خوشیاں عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں بیٹھ آئیے, بیٹھ آئیے. کہاں آ رہے ہیں آپ؟ چھٹی کوئی ہوئی ہے؟ چلیں جی, میرے ساتھ کچھ پیاری پیاری بچیاں بھی ہیں, آپ بھی میرے ساتھ آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے پیاری بچی, آ جائیے آپ. جی ایک ادھر آ جائیے, ایک ادھر آ جائیے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر ادھر مائک میں پکڑتا ہوں, ٹھیک ہے جی, ادھر ادھر ادھر. جی نام کیا ہے باجی؟ آمنہ شکیل. آمنہ شکیل. آمنہ, آمنہ نہیں, ادھر 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 ہی کھڑی رہنا. صحیح کیا ہے؟ آمینہ. کیا ہے؟ آمنہ. آمینہ. آمینہ. میم کے نیچے زیر ہے. میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے باجی آپ؟ حاجرہ شکیل. ہاجرہ شکیل. ماشاء اللہ جی, دونوں پیاری پیاری بہنیں, دونوں ساتھ آ جائیے, دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں. دونوں برابر برابر ہیں یہ, ٹھیک ہے. ایک کا نام آمینہ اور ایک کا نام حاجرہ. ہاجرہ. ٹھیک ہے, آج ہمیں آپ کیا بات بتائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, میں آج آپ کو 5 اچھی باتیں بتاؤں گی. یہ 5 اچھی باتیں بتائیں گے, اور آپ باجی 5 بری باتیں بتاؤں گی. یہ آج اچھی باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں اور بری باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں. اچھی باتیں جو پتہ چلیں ان کو ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے, اس عادت کو, اس بات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. جو بری بات آتے ہیں اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو نکالنا ہے, اس کو دھکا دے دینا ہے, اپنے پاس قریب بھی نہیں آنے دینا ہے. جی اچھی بات. نمبر 1, ہمیں ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمبر 2. نمبر 2, ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. سبحان اللہ. نمبر 3, ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. سبحان اللہ. نمبر 4, ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. سبحان اللہ. نمبر 5, ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یوسف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں استاد صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ, ویلکم, خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. یوسف بھائی سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. اچھا جی, آخری والی کیا بات بتائیں آمنہ جی؟ آخری, اچھا سوری, ہاجرہ. ٹھیک ہے حاجرہ بھائی, آخری والی کیا بات بتائیے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ چاہیے. پڑوسی کون ہوتے ہیں جی؟ رک گیا ہے جی حاجرہ بھائی, پڑوسی کون ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, یہ تو پتہ ہے, امی ابو, ٹھیک ہے. دادا کے بارے میں پتہ ہوگا, دادا کو آپ دیکھتے ہوں. پڑوسی کون ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو؟ پتہ ہے باجی؟ برابر والے گھر میں رہتے ہیں وہ, اور جو سامنے رہتے ہیں وہ وہ بھی, اور جو برابر سے برابر میں رہتے ہیں وہ بھی, اور جو اوپر رہتے ہیں وہ بھی, جو نیچے رہتے ہیں ہمارے, وہ بھی. سب. ٹھیک ہے, پڑوسی کون کون ہے یوسف بھائی؟ یہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھا بتا دیا ہے. یعنی 40 گھر کا ویسے تو کہا جاتا ہے, 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, جو بھی آپ کی گلی میں رہتے ہیں, آپ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, تو یہ آپ کے کیا ہیں؟ پڑوسی. ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے, ہمیں ان کا اور ان کو ہمارا خیال کرنا چاہیے, سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلیں گے. جی اچھی باتیں تو ہم نے سن لی حاجرہ سے. اب آمنہ بتائیں گی آپ کو کہ ان باتوں سے میں بچنا چاہیے, یہ خراب باتیں. چلیں میں مائک پکڑتا ہوں, اسٹائل سے ذرا آمنہ, ٹھیک ہے. نمبر 1, ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نمبر 3, ہمیں چگلی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 4, ہمیں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. واہ. نمبر 5, ہمیں دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. پھر کس چیز سے کاٹنے چاہیے؟ کٹر سے. جی ہاں, ناخن کٹر سے کاٹنا چاہیے. بعض بچے بس یوں بڑھ گئے, ٹک 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 ٹک, ان کے بڑھتے ہی نہیں ہیں. بعض تو پھر ناخن کھا لیتے ہیں, پھر گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, کھال کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں. آپ کو بھی گفٹ ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے ابو کے لیے, ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. کلّا کہیں گے بھائی آپ کو؟ تو جزاک اللہ. اچھا, جب قلعہ کر دیا انہوں نے, پوچھا ہی تھا انہوں نے, فوراً چینج کر دیا. ان کو اشکال ہو گیا نا کہ شاید میں نے غلط کہہ دیا. جو ابو ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, جو لڑکے ہیں, ان کو کہیں گے جزاک اللہ. اور جو باجی ہیں, منی ہیں, چھوٹی سی, جو بھی آپ کی کزنس وغیرہ ہیں, ان کو آپ کہیں گی جزاک
اللہ خیر. ٹھیک ہے, اب آپ یہ اس کو یہاں رکھ دیجئے. اب آپ دونوں بیٹھیے اپنی اپنی جگہ پر. جی تو پیارے بچوں, شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ, دوسرا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی یوسف بھائی کیا ٹاپک ہے, کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بچوں کو ایک ہدف دیا تھا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بارے میں, تو تھوڑی سی اس کی کارکردگی بھی آپ سے لینی ہے. اور میں سن رہا تھا کہ بچے آپ کو سن کے بچے بتا بھی رہے تھے, کال پر بھی کلمہ طیبہ سنا بھی رہے تھے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ہمارے بزرگوں کے بارے میں تو بعض کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے نا, اللہ کا ذکر کرتے 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 گزرتے تھے. جس جگہ پر جانا ہوتا تھا نا, وہاں پہنچتے پہنچتے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ذکر کرنے سے رہ گئے, یعنی گزر تو گئے لیکن ذکر کرنے سے رہ گئے, اتنی جگہ میں ذکر نہیں کیا. تو جب خیال آتا تھا واپس آتے تھے اس جگہ سے اور پھر وہاں سے اللہ کا ذکر کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا نا, کہ وہ صبح و شام کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سواری پر ہیں, بلکہ کھانا کھانے میں بھی وہ اتنا خیال کرتے تھے کہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے بلا وجہ, کہ جس میں اللہ کا ذکر کرنے میں میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے. تو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے رہتے تھے, اس لیے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مرتے دم تک تمہاری زبان کا اللہ کے ذکر سے تر رہنا, یہ اللہ کو محبوب. یعنی مرتے وقت تک انسان کوشش کرے اس کی جو زبان ہے ذکر اللہ سے تر رہے, اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. کیونکہ حدیث پاک میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ایک کو روایت میں پڑھا میں نے کہ نبی کریم اس کی لا الہ الا اللہ کی فضیلتوں کے بارے میں آتا ہے, قبر اور حشر کی وحشتوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. یہ چند مرتبہ اس کی تکرار کریں. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. ہم نے آپ کو ایک فضیلت سنائی تھی, جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی, اور جس کے لیے وہ پڑھے گا, یعنی جس کو اس کا ثواب ایصال کرے گا, اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوشش فرمائیں کہ 70,000 مرتبہ. کسی نے پڑھا اپنے سے, کوئی ہدف دیا تھا 3 دن پہلے, ہم نے کتنی بار پڑھا ہے؟ کوئی اسلامی بھائی نے بچوں نے ہدف بھی لیا تھا, 1000 مرتبہ پڑھا, 2000 مرتبہ پڑھ لیا, کتنی مرتبہ ہے؟ مائک دیں. 10,000 لکھ رہے ہیں آپ کہیں؟ کاؤنٹ کیا ہے ماشاءاللہ, 10,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کاؤنٹر پہ اب 10,000 تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی, کبھی وہ مس بھی ہو جاتا ہے, ایک بٹن دبائیں گے 0 ہو جائے گا, تو آپ نے پھر اس کو لکھ کاؤنٹر پہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کاؤنٹر پہ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے. واہ, ٹھیک ہے. حامد بھائی نے آپ پڑھ رہی ہیں باجی کو مائک دیں. جی 12 مرتبہ یہیں پڑھا ہے, ابھی پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ. 12 مرتبہ. گڈ بھائی گڈ. آپ نے باجی؟ 14 مرتبہ. اچھا, تھوڑی دیر بعد پوچھا نا آپ نے تو. چلیں جی, اپنا اپنا انداز ہے جی, اب پڑھیے. اور کبھی ایسا موقع ہے تو اس وقت بھی آپ نے سچ ہی بولنا ہے, یہ نہیں کہ اگر اس نے بول دیا 25,000 تو میں جو ہے وہ بول دیتا ہوں یوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ پر کیا بولنا ہے؟ سچ سے کام لینا ہے. یعنی کہیں آپ کو گفٹ مل رہا ہے, کسی بچے کو گفٹ مل رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ اتنا پڑھ لیا, بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن بعض بچے جھوٹ بول کے تحفہ لے لیتے ہیں, تو یہ اچھا انداز
نہیں ہے. سچ بولنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا اور کہاں تک آپ کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ آپ کا ہدف ہو, آپ اس کو پڑھ لیں, ایک ہفتے میں پڑھیں, 10 دن میں پڑھ لیں, جتنے جیسی سہولت بنے پڑھیں تو شروع تو کریں. ماشاءاللہ 10,000 تک پہنچ گیا. حامد بھائی کچھ ماحول بنا نہیں بنا؟ آگے بنانا ہے انشاءاللہ. وہ روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ کام کا نہیں رہتا نا, پراپر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح سے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے لوہا, پھر وہ لگتا ہی رہتا ہے, زنگ لگ گیا ہے تو پھر لگتا ہی رہتا ہے. اب دل جو ہے نا اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, گناہ کرنے سے, غفلتوں سے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے نا وہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو کوشش کریں, ایک امیر علیہ سنت کا انداز بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور بلکہ آپ بھی اپنی عادت بنا لیں. آپ دیکھیں نا فضول باتیں ہو رہی ہیں یا کوئی اس طرح کی لغو باتیں شروع ہو گئی, اذکر اللہ کی صدا لگا دیں, اذکر اللہ, تمام لوگ جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیں اللہ پاک کا. تو ایک بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دیکھیں آپ کو شجرے شریف میں بھی دیا ہے 166 ٹائمز. روزانہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. تو آپ کے شجرے میں بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت نے شجرہ قادریہ میں بھی عطا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اس کے بہت سارے فضائل ہیں. وضو کرنے لگیں کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ, اللہ پاک ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے گھر سے نکلتے ہیں دعائیں پڑھیں, ساتھ میں یہ کلمہ شریف پڑھ لیں. سوتے وقت کلمہ شریف پڑھ لیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ جو سوتے وقت سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کی عادت بنا لے نا, تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ کلمہ پر ہوگا, ایمان کا خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی چابی, اسی کے ذریعے سے غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. لا الہ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان پر ورد جاری ہو جائے نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کرے, دل سے کوئی ایک بار کرے کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام وجیہہ ہے, میں وجیہہ بھائی. خدا سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو, آج سے میں نیت کرتی ہوں کہ آج سے میں ہر روز انشاءاللہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گی انشاءاللہ عز و جل. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے نیت کری, آج ہی نیت کر لی. اچھا اس میں نا اپنے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ملائیں. ایک جب ہوتا ہے نا اگر کسی کے 4 دوست ہوں تو وہ باتیں ہوتی ہیں ہم عید پہ یہ سوٹ پہنیں گے, بولا میں بھی ایسا لے کر آؤں گا, میں گاڑی لے کر آیا ہوں. تو اسی طرح آپ اپنی گیدرنگ میں اپنے دوستوں میں جہاں بیٹھتے ہیں اپنی کزنس کو بولا میں نے یہ نیت کی ہے, آپ بھی یہ نیت کریں. تو سب مل کر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے آپ کا کتنا ہوا, آپ کا کتنا ہوا. گھر میں اس چیز کا تذکرہ ہوگا, کھانے پر بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بات چیت ہوگی, جس چیز پر بات چیت کریں گے وہ کام کر لیں گے. آپ نے بہت اچھی, بعض دفعہ ہم اکیلے چلتے ہیں تو بعض دفعہ ہم زیادہ دیر تک نہیں چل پاتے, لیکن اگر سب ساتھ ملا کے چلیں گے تو پھر ایک اچھا ماحول بنتا چلا ہے اور ثواب بھی ملے گا. اگر میں نے یوسف بھائی آپ کو دعوت دے دی, ان کو دعوت دے دی, تو اب آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو مجھے ثواب بڑھے گا. ہاں نا بالکل, حدیث پاک میں الدال علی الخیر کفاعلہ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بچے کال کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے بھی بچوں کا ایک ذہن بنتا ہے, موٹیویشن ہو رہی ہے کہ بھئی مجھے بھی پڑھنا ہے. دیکھو انہوں نے نیت کر لی ہے, وجیہہ باجی نے 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی, تو اور بچوں کا بھی ذہن بنے گا, وہ بھی نیت کریں اور دوسرے بچوں کو بتائیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں ان کو ترغیب دلاؤں گا, ان کو شوق دلاؤں گا, تو وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے. تو فضول ٹائم کو ضائع کرنے کی بجائے, فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے, فضول کاموں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے کلمہ طیبہ میں, اللہ کے ذکر میں, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ,
یعنی کہ اسلام کے انسان کے اسلام بہترین اسلام میں سے، یعنی اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان بیکار کاموں کو چھوڑ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اپنی زبان کو مشغول رکھیں. اس کی برکتیں ہمارے گھر میں بھی ظاہر ہوں گی، ہماری اپنی ذات کے اندر بھی انشاءاللہ ظاہر ہوں گی. سب مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام ہے محمد احمد الطاری. میں ہوں محمد طلحہ الطاری. 2 بچے چینیور سے. پیارے عابد بھائی، جی بھائی، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کچھ کلمے پہ بھی بات ہو جائے، کلمہ کتنا پڑھ رہے ہیں، کچھ یہ بھی ہو جائے. ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ شاد و باد رکھے، برکت عطا فرمائے. جی جنید بھائی کیا کہیں گے آپ؟ مائک دیں ذرا جنید بھائی کو. 210 بار. ابھی پڑھا ہے؟ ماشاء اللہ. گھر پہ بھی پڑھے نا، گھر پہ بھی پڑھے. اچھا وہاں کتنا پڑھا؟ 100 بار. 100 بار. اور پڑھیں، اور پڑھیں. ٹھیک ہے جی، اور پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لیں گے تو 1000 تو آپ کو ہو جائے. سونے سے پہلے پڑھیں. اور ہم نے حساب بھی لگایا تھا کہ اگر 5 منٹ بھی پڑھیں گے آپ تو اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. تھوڑا پڑھیں تو توجہ تو جائے اس کو اپنے کام. دیکھیں بڑوں کے کام تو مختلف ہوتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا کام ہے، سب کی روٹین ہے. کوئی رات میں کام پہ آ رہا ہے، کوئی دن میں جا رہا ہے. بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بیگ اٹھاتے ہیں اسکول، بیگ اٹھانا ہے مدرسے. سب کی بچوں کی روٹین تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی صبح میں جا رہے ہیں، کوئی دوپہر میں جا رہے ہیں، لیکن بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے. بچوں کے بعد بچوں آپ اس میں سے ٹائم نکالیں. کھیل کود کو آپ تھوڑا سا کم کیجئے اور پھر آپ پڑھائی کی طرف آئیے، کلمہ کی طرف آئیے، تھوڑا سا پڑھ لیجئے. بعض وقت چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیاں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے. ایک اور کال دیں. حسنین سنائیے جی. اور ساری دنیا کے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دیں. میرا نام آمنہ نور اطاریہ آمنہ نور. ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کال لیتے پھر انشاءاللہ یوسف بھائی آپ کی جانب. میرا نام حذیفہ عبد الماجد ہے. میں شہر مسجد کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام اسلام پر کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. اے صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، نبی جنتی جنتی، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی. ہمارا مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جی یوسف بھائی کیا فرمائیں گے، کس طرح سمیٹیں گے؟ تو پیارے بچوں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی دیکھیں نا. سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اللہ پاک کا ذکر ہے نا. اور امیر علیہ سنت نے بھی ہمیں سکھایا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے دوران بھی ہر 1-2 لقمے پر کیا کہنا ہے؟ اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے نا. تو اور بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کہیں کھانے کی حرص اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو کھانے کی حرص میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ پاک کے ذکر کو ہی بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے دوران بھی اللہ پاک کا ذکر جاری رکھیں اور اتنی آواز سے کریں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. کھانا کھانے کی دعا بھی پڑھ لیں، اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. کھانے کے بعد بھی دعا پڑھ لیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे बच्चों तशरीफ रखें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट जिसमें होंगे सवाल जवाब आपसे, और सेगमेंट का नाम है तेजी दिखाइए। जी चलें जी, तेजी दिखाइए में सबसे पहला सवाल हम ये शामिल कर रहे हैं, टीम मक्की आपसे सवाल है, ठीक है? 3 सवालात आपसे होंगे, 3 सवालात आपसे होंगे, देखते हैं कौन जवाब है। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या मिलेगी? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। माइक चलें आप बताइए। माइक माइक हामिद भाई, आप तोहफे बांटने हैं आपने, बता दें। अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीदार। ठीक है, अब जो उन्होंने बताया था वो बताएं। जन्नत में सबसे बड़ा इनाम जो मिलेगा जन्नतियों को वो होगा अल्लाह पाक का दीदार। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, तोहफा भाई पेश करते हैं। टीम मदनी आपकी जानिब आ रहे हैं, ये बता दीजिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? कौन बताएगा? आपके दादा जान। आप क्या बता रही हैं? जी आपने बताया आपके दादा जान है। जी एक नीचे वाला तोहफा इनको भी देते हैं। आपका जवाब जोर से तो बोले जवाब, ठीक है, एक तोहफा आपको दिया जा रहा है। ये बताइए टीम आपसे सवाल है, टीम मक्की, सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं? सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं? आप जी ये माइक जी बोले। 1। अब ये अपनी तरफ से बताएंगे, ठीक है? कितने? 1। मैं एक ही बता रहा था। अच्छा आप भी एक बता रहे थे, उन्होंने भी एक बताया। भाई जवाब दुरुस्त है, तोहफा पेश कर दें। अब बताना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा ये बता दिए जन्नत के कितने दरवाजे हैं? यहाँ से फरीद भाई नाम भी बताना है। सिराज को दे दें, सिराज के पास है माइक जी। 8। कितने? 8। हाँ बात बच्चे 8 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 8 क्या? 8 कितने? 8। जी हम कौन से शहर में रहते हैं आप बताइए? कराची। जी कराची में। कहाँ रहते हैं? कराची। वो जो होता है जिससे अम्मी जो है वो क्या कहते हैं, रोटियां बनती है, क्या कहते हैं उसको? आटा। आटा। हाँ बात बच्चे बोले आटा। क्या? आटा। आटा नहीं, क्या? आटा। ठीक है, जवाब दुरुस्त है, तोहफा पेश कीजिए भाई। अब आपकी जानिब आ रहे हैं, ये बता दीजिए सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, और एक वो होता है उसको यूं छीलते हैं और उसको खाते हैं, उसमें दाने होते हैं, उसके दानों को खाया जाता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? समझ तो गए ना? हाँ हामिद साहब, किस में? इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? अब कोई नहीं बता। जी नेट। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तोहफा आप ले लिएगा। अच्छा जी आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, ये बताइए नमाज असर में कितने नवाफिल हैं? जुनैद भाई बताएं, माइक दें, माइक दें, जुनैद भाई को माइक दें। 4। 4 नवाफिल हैं, और इस तरह जवाब गलत है। एक भी नहीं, एक भी नहीं। सुन्नत है उसमें, आप बताएं। अच्छा 2 नवाफिल और 2 सुन्नत। मेरे बच्चे दोबारा बताइए। 2 नवाफिल। आपको पता है कौन सी नमाज का पूछ रहे हैं? असर। तो बताइए असर में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं और 2 नवाफिल हैं। लब्बैक। फरीद भाई मदद करें, कुछ मदद करें। लब्बैक लब्बैक। आप दिखाएं, हाँ ये दिखाएं, जबरदस्त। जी अब बताइए। 4 फर्ज और 4 सुन्नत। अभी पहले कहाँ चले गए थे आप? वो दिन आगे पीछे हो गए थे। दिन नहीं, नमाज आगे हुआ, जोहर वाली नमाज में चले गए थे। चलें जी हमारे मेहमान हैं, आपने बताया, आपका दूसरा वाला जवाब जो है दुरुस्त मान लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखें और शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों तीसरा मरहला, जिस मरहले का नाम है बच्चों की महफिले नाद। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। चलें जी हो जाओ बच्चों। प्रोग्राम में हम एक कलाम शामिल करते हैं, आपसे एक कोई कलाम सुना दें, नात कोई भी एक शेर, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, या जो आपको याद हो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी
قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سنتے نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. جی آج آپ کی کیا تیاری ہے؟ حسن بھائی آپ کی جانب آئیں گے. ذوق افزا شفاعت. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. آپ بتائیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چلیں مل کے پڑھتے ہیں. کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی الفت. رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. اللہ ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی شفاعت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوے نبی. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوے نبی. ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. اللہ ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی زیارت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. جس وقت غفلت میں جس وقت غفلت میں زیارت رسول کی. اللہ جس وقت غفلت میں زیارت رسول کی زیارت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اللہ جنت میں لے
जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। इंशाअल्लाह आका की मोहब्बत अपने दिल में बिठाएं, आका की मोहब्बत अपने दिल में बिठाएं, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उनको अपनाने की कोशिश करें। यह भी मोहब्बत का एक ज़रिया है। मदीना मदीना करते रहें, मक्के का तस्किरा, मदीने का तस्किरा। जो जिससे मोहब्बत करता है ना, जिससे प्यार करता है, उसकी बातें ज़्यादा करता है, उसका ज़िक्र ज़्यादा करता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का अंदाज़ क्या आता है, उनके तरीके के मुताबिक बैठें। खाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तनावुल फरमाया करते थे, हमारा वो अंदाज़ हो। प्यारे आका पानी किस तरीके से पिया करते थे, वही तरीका हमारा हो। और फिर जो है अगर आपको कोई टिकट दे, ठीक है, आप जहाँ जाना चाहें जहाज़ में बैठकर, सिराज साहब कहाँ जाएंगे? टिकट मिल गया आपको, मदीने। मदीने जाएंगे, सुभान अल्लाह। और हामिद भाई? मदीने। मदीने जाएंगे, मदीने जी। कहाँ जाएंगे? ये मदीने से मोहब्बत है, मोहब्बत है। और दुआ भी करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अम्मी अब्बू के साथ मीठा मीठा मदीना दिखा दे, पीर साहब के साथ। जी माशाअल्लाह। चलें प्रोग्राम को और मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। सल्लु अलल हबीब। क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, कर्ज़ लेते हैं गुनाह, कर्ज़ लेते हैं गुनाह पर है ज़िगारे वाह, वाह 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 सुब्हान अल्लाह। खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारे वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारे वाह वाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ सना, सर कटाते गए तेरे नाम पे मर्दान अरब खाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारे वाह वाह। उंगलियां गए फैज़ पर टूटेंगे प्यासे झूम कर, उंगलियां गए फैज़ पर टूटेंगे प्यासे झूम कर, दिया पंजाबे रहमत की जारे वाह वाह, दिया पंजाबे रहमत की जारे वाह। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी
آتی ہے جب غم خاری تشنے سے رب ہوا کرتے ہیں انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر دیا پنجاب رحمت کے جارے سگانے کوسے اتنی جان پیارے ہوا سگانے کوسے اتنی جان پیارے قرض لیتے ہیں گناہ پر کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں. کچھ کالز دیجیے. میں نعت خانوں کو چیلنج دیتی ہوں ایسا شعر سنا دے جس میں سنت آتا ہو. ہمارا چیلنج آپ کی طرف آیا. سنت آپ سنائیے. سنت بتانا نہیں ہے بھائی، کوئی بتائے گا نہیں. ٹیم مکی نعت خانوں کی طرف بہت سارے شعروں میں آتا ہے. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ. طرز میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو گیا آئی فیضان مدینہ میں. جی آپ کا چیلنج قبول کیا اور پڑھ لیا. ایک اور کال دیں. میرا نام مدین ہے. میرا نام غلام محمد. دو بچے. ہم دونوں بھائی سے بات کر رہے ہیں. شاہ جی کلام سناؤں گا. سنائیے. ہوگا جنت سرکار کی گاڑی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گاڑی میں. ماشاءاللہ اسٹارٹنگ کی اچھے انداز سے کی. ماشاءاللہ زبردست مبارک. ایک اور کال دیں. میں آج آپ کو ایک نعت کا شعر سناؤں گا. درِ نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. جی مائک دیں. مائک دیں. کوئی پویم وغیرہ یاد ہے؟ پویم ٹائٹل کلام دیں. مائک تو دیں فرید بھائی. جی کیا سنائیں گے؟ کلام. چلیں کلام سنا دیں. چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. رستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں. ہاں برستا نہیں
اچھا جی، اب آپ لوگوں کے درمیان میں ایک سیگمنٹ کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ ٹیم مکی. کون سا والا تھا؟ سوال جواب والا. برابر ہو گیا تھا. برابر. دوسرا ہے. اچھا جی، دوسرا ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا اس انداز سے ہوگا، ایک نظم یا پویم یا ٹائٹل کلام. ایک آپ سنائیں گے، ایک آپ سنائیں گے. جو آخر میں نہیں سنا سکے گا وہ آؤٹ رہے گا. طرز میں جی ایک ایک شعر جو بھی ہے. چلیں شروع کریں. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. کلام کوئی ٹائٹل کلام آیا. ٹائٹل کلام. آپ کا امتحان، آپ کا امتحان، بچوں آج گیا آپ کا امتحان. چلو دیکھ کون دے گا جواب، اچھلے پگلے سنانے کا گانے کیا کیا امتحان. اچھلے پگلے سنانے کا گانے کیا کیا امتحان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹائٹل کلام. زیر و زبر، زیر و زبر، زیر و زبر، زیر و زبر. جی زیر و زبر. سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کو جب ہم نیند سے جاگے زباں پہ ہو تیرا نام. صبح کو ہم جب نیند سے جاگے زباں پہ ہو تیرا نام. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا سکھاتی ہے، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پروگرام کا وقت ہوا اختتام، اور آج اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ پہلا سیگمنٹ برابر، دوسرا سیگمنٹ برابر. آج یہ مقابلہ ہو گیا ہے برابر برابر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر اور سنت چاہتے ہیں ہمیں اس انداز سے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.